صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلوا علی الحبیب اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صبحکم ومساکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد از حمد و صلات محترم سامعین، آج ہمارے درس کا آغاز سورہ آل عمران آیت نمبر 167 سے آگے 168 نمبر آیت، تقریباً 8 رکوع مکمل ہونے میں 3-4 آیتیں باقی ہیں. یہاں تک ہم نے اپنے درس کو مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 168، تقریباً 171 پر 8 رکوع مکمل ہو رہے ہیں. 8 رکوع مکمل ہونے سے 3-4 آیتیں پیچھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ غزوہ احد کے بارے میں آیات پیچھے گزر چکی تھی. اس میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر جس طرح بعض موقعوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کی اصلاح فرمائی، اسی طرح منافقین کے اعتراضات کے جوابات دیے. یہاں پر بھی وہی بات جو پیچھے مختلف انداز سے منافقین نے کی، اللہ رب العالمین نے اس کو کئی مرتبہ مختلف انداز سے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر وہی بات بیان فرمائی. الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہا جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا منافق یہ کہتے ہیں وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے. یعنی جب مدینہ سے جنگ احد کے لیے تقریباً 1000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا، تو 300 جو منافق تھے وہ راستے سے ہی واپس آ گئے، صرف 700 کی تعداد باقی رہ گئی. تو ان لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے. تو اگر وقعدوا لو اطاعونا، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحابہ کرام جو شہید ہو چکے ہیں اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے ما قتلوا، تو پھر وہ قتل نہ ہوتے، اس طرح ان کو شہید نہ کر دیا جاتا. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ. یعنی موت تو ہر ایک کو آنی ہے. وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا رہے گا، اپنے گھروں اور قلعوں میں رہے گا، تو اسے موت نہیں آئے گی. اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے تو پھر اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تم یہ ہرگز گمان بھی نہ کرو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، مرنے کے بعد وہ بس ایسے ہی مردہ ہیں. تم یہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور ان کی وہ زندگی اس زندگی سے کئی گنا بہتر ہے. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کی اور مسند احمد کی اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس شہید کی روح کو ایک جنتی پرندے کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، جو جنت کے اندر اڑتا پھرتا ہے، مختلف پھل اور میوے کھاتا ہے، اور آخر میں شام کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک کندیلے ہیں، لیمپ ہے، ان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف درجات ہے.
اگر دیکھا جائے تو کفار بھی زندہ ہیں، ان کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر مر کر سب مٹی ہو جائیں تو پھر اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو، ہر ایک اپنی من کی زندگی گزارے، لیکن اس مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام میں ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح شام آگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا دنیا میں ہی معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا سخت نافرمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اللہ رب العالمین اس کو جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہیں اصل زندگی تو ان کی ہے کہ جیسے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں، ان کی روح اس دنیا فانی سے جو ہے وہ کوچ کرتی ہے تو فوراً وہ جنت میں پہنچا دی جاتی ہے، وہاں پر ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرحینا، اور وہ جو شہید ہیں وہ خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضل، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس وجہ سے جو لوگ ان کو ابھی تک نہیں ملے، یعنی ان کے مسلمان بھائی صحابہ کرام جو پیچھے میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، جو ابھی تک فوت نہیں ہوئے، تو یہ شہید خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا ہے، اسی طرح اپنے فضل سے ہمارے ان ساتھیوں کو بھی نوازے گا جو ہمارے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مرنے کے بعد اللہ کی ان نعمتوں میں آئیں گے، نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ ہی کسی غم سے دوچار ہوں گے، بلکہ ہماری طرح خوشیاں منائیں گے، جنت کے میوے اور پھل کھائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی ان نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر مومنوں نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے تھے، جس طرح شہید وہ جب دیکھ لیں گے تو خوشیاں منا رہے ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح ہمیں ہمارے تمام نیک اعمال کا یہاں اجر دیا جا رہا ہے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی دیا جائے گا جو ہمارے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، ہمارے ساتھ میدان جنگ میں گئے تھے، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس بات پر وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ یہاں سے آگے جو آیات ہیں ان کے حوالے سے دو قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جنگ احد کے اندر صحابہ اکرام جو ہے واپس پلٹے اور کفار بھی وہاں سے واپس مکہ کی طرف گئے، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی، کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، ہم نے ان کا بدلہ لے لیا۔ تو اس موقع پر جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ ابھی تو ہمارے پاس موقع تھا، کئی صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے اور کچھ جو ہے اپنی جان بچا کر جو ہے پہاڑی پر چڑھ گئے، یہی ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم سب سے بدلہ لے لیتے، سب کو جو ہے وہ قتل کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت کچھ ایسے نوجوان اٹھے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ابھی تو کفار نے ہم پر حملہ کیا، بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کفار کا پیچھے جا کر مقابلہ کرے کہ کہیں کفار واپس حملہ نہ کر دیں، ان کا جا کر پیچھا کرے، تعاقب کرے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ ہم نے ان کو زخم پہنچایا، اتنی تکلیف پہنچائی، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، تو وہ ڈر کر پھر انہوں نے پہلے ارادہ کیا کہ ہم چلو واپس جاتے ہیں، مدینہ پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، تو جو بچے کچے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام دوبارہ سے منظم ہو کر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو ان کی پھر ہمت نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو ایک زخم لگ چکا ہے، ایک زور کا جھٹکا لگ چکا ہے، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں،
اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہاں پر روایات کے اندر مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی ذکر فرمایا کہ جب جنگ احد سے کفار واپس جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دوبارہ سے ایک چیلنج دیا کہ جس طرح آج ہم نے تمہیں شکست سے دوچار کیا ہے تو ہم تمہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک سال بعد، ٹھیک ایک سال بعد میدان بدر کے اندر دوبارہ سے ہم تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، لہذا اگر تمہیں دوبارہ شوق ہو تو میدان بدر کے اندر آ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے، یعنی ایک سال بعد جنگ بدر میں جانے کے لیے صحابہ کرام سے تلقین کی درخواست کی کہ ہمیں دوبارہ میدان بدر میں جانا چاہیے۔ تو کئی صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہوئے، اور اس وقت تعداد جو روایتوں میں بیان ہوئی ہے وہ 1500 صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تیار ہوئے، اور وہ بھی چونکہ ان کی ہمت، ظاہر بات ہے کہ انسان تھے تو وہ کچھ گھبرا بھی رہے تھے۔ کئی صحابہ کرام انہوں نے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تو اللہ کے رسول خود اٹھ کھڑے ہوئے کہ اگر میرے ساتھ کوئی نہ گیا تو میں اکیلا ہی میدان بدر میں جا کر کفار کے خلاف جو ہے لڑوں گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کا یہ جذبہ اور یہ لیڈرشپ دیکھ کر 1500 صحابہ کرام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر، یعنی مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر اس میدان بدر کے مقام پر پہنچے۔ لیکن کفار نے طرح طرح سے جتنے ان کے حامی تھے ان سب کو ملایا اور جنگ کے لیے نکلے، لیکن تھوڑے سے فاصلے پر گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان تو پہلے سے وہاں موجود ہیں اور ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جذبہ اور حوصلہ بھی بلند ہے۔ انہوں نے اپنے کئی جاسوس بھیجے کہ جا کر کیفیت معلوم کرو، دیکھو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ جب انہوں نے آ کر بتایا تو پھر کفار کی ہمت نہ ہوئی، تو اللہ رب العالمین اسی حوالے سے آگے بیان فرمایا، الذین قال لهم الناس، ان اہل ایمان کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک کفار تو تمہارے لیے مل کر آ رہے ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے خوف کرو۔ سال پہلے آئے تھے، ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، اب وہ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے کہ چلو اگر کفار کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہم ان سے جیت نہ سکے تو کیا ہوا، شہادت کا جام پی لیں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جو ہمارے مقدر میں ہوا وہ ہمیں ملے گا۔ ونعم الوکیل، اور وہی کارساز ہے، دنیا کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل، ان دونوں واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ واپس پلٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے۔ لم یمسسہم سوء، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، اور کفار جو ہے وہ ڈر کر واپس پلٹ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، لیکن جن لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مومنوں کو ڈراتا ہے، یعنی ان مومنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو جو ہے کفار اتنے طاقتور ہیں، اتنے ان کے پاس اسلحہ ہے، اتنے مالدار ہیں، تو شیطان مومنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے۔ فلا تخافوا، بل اللہ تم کو یہ نصیحت کر رہا ہے تم ان سے خوف نہ کھانا، ان سے نہ ڈرنا۔ وخافونی، تم مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، کامل ایمان والے ہو، تو کفار کا خوف اپنے دلوں میں نہ بٹھانا، بلکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، کبھی ہوں، تمام معاملات دنیا کے میرے اختیار میں ہے، مجھ سے ڈرنا، مجھ سے خوف کھانا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو تسلی دی، یہ جو کفار کفر کی حالت میں مختلف سازشیں چل رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی سازشوں کو دیکھ کر غمزدہ نہ ہو۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے،
دنیا میں جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی خوشیاں منا سکتے ہیں منائیں، آخرت میں ان کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو کوئی حصہ نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کئی جو کافر تھے انہوں نے کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر انہوں نے کفر پالے رکھا، لہذا جیسے ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا، کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے۔ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ لوگ اپنی منافقت کے ذریعے سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی جماعت، اللہ کا ہاتھ جن لوگوں پر ہے، صحابہ کرام کی جماعت، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یہ گمان نہ کرے کہ ہم انہیں مہلت جو دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، دنیا کے اندر اگر ہم کافروں کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سرکشیاں کریں، اور زیادہ گناہگار ہوں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان لوگوں کو رسوا کرنے والے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر اگر منافقوں کو، کافروں کو ڈھیل مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، غلبہ مل رہا ہے، ان کے مال زیادہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کی سرکشی کے اندر مزید اضافہ ہو، مزید وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کرے، اور اللہ رب العالمین ان کے ایک ایک کیے ہوئے عمل کا اللہ رب العالمین پھر بروز قیامت ان سے حساب لے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ ہی چھوڑے گا اس بات پر، اس حالت میں جس حالت میں ابھی تم ہو۔ یعنی یہاں پر صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ابھی تمہارے اندر کچھ منافقین موجود ہیں، لہذا اللہ تمہیں ان منافقوں کے ساتھ چلتا پھرتا اس حالت میں تمہیں نہیں دیکھے گا، بلکہ آہستہ آہستہ جب مشکلات آئیں گی منافق نکھر کر سامنے آتے رہیں گے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث پاک چیزوں سے الگ الگ ہو جائے۔ وہ لوگ جن کے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کے نفاق جو ہے، ان کی منافقت آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور مسلمانوں کے اندر بالکل خالص ایمان موجود ہوگا۔ تب ہی یہ مسلمان صحابہ کرام کی جماعت بڑی بڑی سپر پاور کو ٹکر دے سکے گی۔ اگر ان کے اندر ہی منافق موجود ہوئے تو پھر غزوہ احد کی طرح یہ طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی جنگوں سے بھی شکست سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہمیشہ نہیں رکھے گا، بلکہ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہوتا رہے گا، اور منافقی جو ہے وہ نکل کر سامنے آتے رہیں گے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، عام لوگوں کی نظر ان حکمتوں تک نہیں جاتی، بلکہ اللہ ایسی غیب کی باتوں کو جو ہے وہ کسی عام آدمی پر مطلع نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اپنے رسولوں میں سے بھی، ہر ایک کو نہیں، اپنے رسولوں میں سے بھی جس رسول کو چاہتا ہے ان غیب کی باتوں میں سے کچھ چیزیں عطا کر دیتا ہے، کچھ معلومات فراہم کر دیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس اے ایمان والو تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان رکھو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم کامل ایمان رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اپنا مال چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہوا ہے۔ منافق جو کمزور ایمان والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنا مال چھپا چھپا کر رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جن کے حقوق اللہ نے ہمارے مال میں رکھے ہوئے ہیں ہم ان تک یہ حق نہیں پہنچاتے، ہوا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص جو اپنا مال میں سے عشر ادا نہیں کرتا،
اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اپنے مال میں سے اپنے اعزا و اقربا کو جن تک حق پہنچانا، جن کی ذمہ داری اس پر ہے، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر خرچ نہیں کرتا اور کنجوسی کر کے مال سنبھال کر رکھتا ہے، اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہوا ہے اور میرے مال میں برکت ہو رہی ہے، وہ خیر اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے، بل ہوا شر اللہ، بلکہ یہ اس کے لیے شر ہے، اس لیے کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ ان قریب یہ جو اس نے بخل کر کے اپنا مال سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بروز قیامت یہ مال توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مال کو زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی مال ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، یہ اللہ کی میراث ہے، لہذا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کا استعمال کرو۔ اگر محفوظ رکھنا بھی ہے، سنبھال کر رکھنا بھی ہے، تب بھی سالانہ اس کی زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے ان پر خرچ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے کس بندے نے کتنا مال میری راہ میں خرچ کیا ہے، اور مال دیتے وقت اس کی نیت اور ارادہ کیا تھا، کیا اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ میں یہ محفل کراؤں گا، میں فلاں معاملے میں فلاں صدقہ دوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، میں کسی غریب کی مدد کروں گا تو اس سے بعد میں جب مجھے موقع ملے گا تو کوئی کام نکلوا لوں گا، تو اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اس لیے جو عمل بھی کرو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، یا رب العالمین، نیک اولیاء الزام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہر قسم کے بغض، حسد، کینہ سے، منافقت سے یا رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ تمام بھلائیاں نصیب فرما جن کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یا رب العالمین، ہمیں ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما جن سے بچنے کی یا رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دعا کی۔ یا رب العالمین، ہماری ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، یا رب العالمین ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس درس قرآن کے موقع پر جتنے افراد بھی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کی عمر میں، مال میں، رزق میں، گھروں میں مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام پریشانی اور مشکلات دور فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا